ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. صلوات. ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے، اے انسان، کیا تو نے یہ سوچ رکھا ہے کہ بغیر جہاد کے اور بغیر صبر کے تو جنت میں چلا جائے گا؟ ہرگز نہیں، جب تک کہ تو خدا کی راہ میں جہاد نہ کرے اور جہاد کے بعد جو مصیبتیں آئیں اس پر صبر نہ کرے تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت جگہ ہے مجاہدین کی، جنت مقام ہے صابرین کا۔ کسی نے اگر زندگی کو کھیل تماشا سمجھ کے گزار دیا، اس کے لیے جنت نہیں، بلکہ جو زندگی کے مقصد کو سمجھے کہ زندگی جہاد کا نام ہے، زندگی آتی ہوئی مشکلات اور مصیبتوں پر صبر کا نام ہے، اسی کے لیے جنت ہے۔ اور جو وارثان جنت ہیں وہ سب سے زیادہ جہاد کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں، تبھی خدا نے انہیں وارث جنت بنایا، کیونکہ وہ بڑی سے بڑی مصیبت پہ صبر کرتے ہیں اور ان کی زندگی کا ہر پل، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کی گفتگو کرنا، ان کا کاروبار کرنا، ہر عمل ان کا اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ صلوات پڑھیے آواز بلند۔ کل کی تقریر میں شب ہجرت کے واقعے کو ہم اس مقام پہ چھوڑے تھے کہ مولا علی پوری رات تلواروں کے سائے میں سونے کے بعد جب اٹھے اور کسی نے پوچھا یا علی تلواروں کے سائے میں نیند کیسے آئی، تو علی نے کہا کہ نیند اس لیے آئی کیونکہ مجھے نبی کے قول پر یقین تھا کہ نبی یہ کہہ کر گئے تھے یا علی سو جاؤ، بستر پہ سو جاؤ اور صبح کو اٹھنا، امانتیں کافروں کو دینا، پھر میرے پاس مدینے میں پہنچنا۔ تو جب نبی نے یہ کہا کہ پھر میرے پاس مدینے میں پہنچنا، تو میں نے یقین کر لیا کہ زندہ رہوں گا تبھی تو مدینے جاؤں گا۔ اب تاریخ ابن خلدون میں یہ ملتا ہے کہ رسول خدا مکے سے ہجرت کرنے کے بعد جب مدینے پہنچے تو مدینے شہر کے اندر داخل نہیں ہوئے، بلکہ 3 دن شہر کے باہر رہے۔ مدینے والے آئے، پیغمبر کو لینے آئے، درخواستیں لے کر آئے کہ ہمارے گھر میں ٹھہریے، ہمارے مہمان بنیے، مگر رسول خدا 3 دن تک مدینے کے شہر میں داخل نہیں ہوئے۔ تاریخ نے یہ لکھا کہ نبی نے علی کا انتظار کیا 3 دن تک، کہ جب تک میرا بھائی نہ آ جائے میں مدینے میں داخل نہیں ہوں گا، مجھے انتظار ہے اپنے بھائی کا۔ یعنی تاریخ اسلام یہ لکھتی ہے کہ نبی نے 3 دن تک علی کے آنے کا انتظار کیا، پہلے امام کے آنے کا انتظار کیا، اور نبی نے پہلے امام کا انتظار کیا اور ہمیں اپنے عمل سے بتایا کہ آج میں پہلے کا انتظار کر رہا ہوں، کل تمہیں 12ویں کا انتظار کرنا ہوگا۔ اور نبی نے امام کا انتظار کر کے بتایا کہ انتظار امام کرنا میری سنت بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ صلوات پڑھیے آواز بلند۔
कैफ पहुंचे अली। अब नबी ने इरादा किया मदीने के अंदर दाखिल होने का, मगर किस शान से दाखिल होना चाहते हैं? अब हर तरफ से दावत, हर मुसलमान की दावत है कि नबी हमारे मेहमान। अब अल्लाह के रसूल किसी का दिल भी नहीं तोड़ना चाहते, लिहाजा वही का इंतजार किया। हुक्म खुदा ये है कि मेरे हबीब तेरी ऊंटनी जिस घर के सामने बैठ जाए, जिस मकाम पे बैठे, वही तेरा घर होगा, वही तेरा कयाम होगा। अब नबी ने क्या किया? ऊंटनी पर अली को बिठाया। तारीख इब्न खल्दून के अल्फाज हैं, ऊंटनी पर अली को बिठाया, ऊंटनी की महार अपने हाथ में डाली। अब ये मदीने में दाखिला हो रहा है पैगंबर का, आगे आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह है और ऊपर अलीयुन वलीयुल्लाह है और सारे मुसलमान अली के पीछे है। अब ये काफिला जा रहा है, जिस घर के करीब से गुजरता है घर के मालिक के हाथ दुआ के लिए गुजर जाते हैं, उठ जाते हैं, मालिक ऊंटनी यहां बैठ जाए, नबी मेरे मेहमान हो जाए, ये इज्जत मुझे मिले। मगर ऊंटनी है कि चली जा रही है, किसी घर के सामने नहीं रुकी, बल्कि एक वीरान मकाम पर जाके ऊंटनी रुकती है। अब नबी ने कहा अली उतरना नहीं, ऊंटनी बैठी, फिर उठी, फिर तवाफ किया, फिर आके उसी मकाम पे बैठी। अब नबी ने कहा या अली अब ऊंटनी से उतर आओ। अब तारीख लिखती है कि अली ऊंटनी से उतरे और जिस सरजमीन पर अली ने अपना पहला कदम रखा, नबी ने ऐलान किया यही मस्जिद नबवी बनाओ। अली ने मौलाए कायनात ने मदीने की सरजमीन पर पहले जहां कदम रखा, हुक्म पैगंबर आया यही मस्जिद नबवी बनाओ। मैं कहूंगा मौला तेरे कदमों पे कुर्बान हो जाए हम कि ये कदम अगर मक्के की सरजमीन पर जहां पहले आ जाए तो वो बैतुल्लाह बन जाता है और खाना खुदा बन जाता है और सजदे का हुक्म मिलता है, और अगर मदीने में आए तो मस्जिद नबवी बन जाती है। सलवात पढ़िए बावाज़ बुलंद। तो बगैर जिहाद के कोई जन्नत में जा नहीं सकता। और हमारी गुफ्तगू जिहाद अकबर पे हो रही है। जिहाद अकबर कौन सा जिहाद है? बड़ा जिहाद, यानी रसूल खुदा ने यह फरमाया मैदान में जाके लड़ना, काफिरों के साथ मुकाबला करना, यह छोटा जिहाद है, लेकिन इस अपने नफ्स के खिलाफ लड़ना यह बड़ा जिहाद, यह मामूली जिहाद नहीं। क्योंकि ये एक दिन की जंग नहीं, एक साल की जंग नहीं, मुसलसल जंग जारी है। और कुरान ने बताया ऐ इंसान तेरे पास दो ताकतें हैं, एक का नाम नफ्स है जो तुझे भटकाता है, तुझसे गुनाह कराता है, तुझसे खुदा की मुखालिफतें कराता है, तुझसे नमाज कदा कराता है, तुझे दुनिया के इस नशे में गर्क कर देता है तो खुदा को भूल जाता है। ये नफ्स है जो तुझसे कब्र भुलाता है, जो तुझसे और कयामत भुलाता है, इमाम हुसैन का रास्ता भुलाता है। ये नफ्स है जो तुझे गुनाह में मुब्तला कर देता है। मगर दूसरी ताकत जो है वो रूह है। कुल रूह मिन अम्र रब्बी, ये रूह जो है ये तुझे अच्छे काम का हुक्म देता है, मजलिस में आने का मशवरा देता है, नमाज पढ़ने की बात सिखाता है। यानी दो ताकतें हैं इंसान के अंदर, एक का नाम है नफ्स जो इंसान से गुनाह कराता है और एक का नाम है रूह जो इंसान से अमले साले कराता है। तो अब रसूल खुदा ये फरमाते हैं कि जिसने नफ्स को शिकस्त दे दी वो जिहाद अकबर में कामयाब। नफ्स को जिसने शिकस्त दी वो जिहाद अकबर में कामयाब होगा। अब जनाब शिकस्त और फतह का ताल्लुक हिम्मत और ताकत से है। मसलन दो पहलवान हैं, आपस में लड़ते हैं, अब जिसमें ज्यादा ताकत होगी, जिसमें ज्यादा हिम्मत होगी वो दूसरे को गिरा देगा। अब यही कैफियत है कि नफ्स इंसान का अगर ज्यादा ताकतवर है तो रूह को शिकस्त दे दे, और रूह जो खुदा की अमानत है, नफ्स शैतान का नुमाइंदा,
بھٹکانے والا. اگر روح زیادہ طاقتور ہے تو نفس کو شکست دے دے گا. کیسے؟ مثلا جیسے میں نے مثال عرض کر دی، پھر مثال عرض کروں. سخت سردی ہے، اب نماز کا وقت آیا، آپ سو رہے ہیں، اب آذان سنی، کان پہ آذان آئی، اب روح نے کہا اٹھ نماز پڑھ. لیکن اگر آپ کی روح ہے کمزور اور نفس ہے طاقتور تو نفس کیا کرے گا؟ روح کو مارے گا تھپڑ اور آپ کو سلا دے گا. نماز ہو گئی آپ کی قضا. اسی طرح سے اگر کوئی گناہ سامنے آتا ہے، حرام کا پیسہ سامنے آتا ہے، جبکہ حرام کھانا مومن مسلمان کا کام نہیں ہے بلکہ فرعون و یزید کا کام ہے، مگر نفس تو کہے گا کہ کھا لے، پیسے ہیں، دولت والا بن جائے گا، حرام ہے. لیکن وہاں پر بھی اگر آپ کی روح میں طاقت زیادہ ہے تو آپ حرام کا مال نہیں کھائیں گے، نفس کو شکست دے دیں. یعنی اٹھتے بیٹھتے یہ جنگ جاری ہے، آپ کو پتا ہو یا نہ ہو مگر یہ جنگ چل رہی ہے. اب اگر روح کسی کی طاقتور ہے تو وہ گناہ سے اپنے کو بچا لے گا، اگر نفس طاقتور ہے تو گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. اب روح کو کیسے طاقتور کیا جائے؟ ہر عبادت سے روح طاقتور بنتا ہے. یہ تیرا مجلس میں آنا روح کو طاقتور بناتا ہے، نماز پڑھنا روح کو طاقتور بناتا ہے، خیرات و زکات دینا روح کو طاقتور بناتا ہے، نفس کو کمزور بناتا ہے. یعنی ہر اچھا عمل، ہر عبادت تیرے روح کو طاقتور بناتی ہے اور نفس کو کمزور بناتی ہے. مگر تیرا ہر گناہ، جتنی مرتبہ تو نے گناہ کیا، وہ تیرے نفس کی غذا ہے، وہ تیرے نفس کی خوراک ہے، وہ تیرے نفس کو طاقتور بناتی ہے اور تیرے روح کو کمزور بناتی ہے. جتنی مرتبہ جھوٹ انسان بولے گا نفس زیادہ طاقتور ہوگا، غیبت کرے گا نفس زیادہ طاقتور ہوگا، فلمیں دیکھے گا نفس زیادہ طاقتور ہوگا، وی سی آر پہ گناہ کرے گا نفس زیادہ طاقتور ہوگا، نماز قضا کرے گا نفس زیادہ طاقتور ہوگا. اب جو نفس زیادہ طاقتور ہوا تو روح مقابلہ نہ کر سکے گا. یعنی انسان کے خود اپنے اختیار میں ہے کہ چاہے روح کو طاقتور کرے. اگر روح کو طاقتور کیا تو خدا کی حکومت ہوگی، علی کی حکومت ہوگی، حسین کی حکومت ہوگی. اگر نفس کو طاقتور کیا تو انسان کے ذہن پر یزید کی حکومت ہوگی، انسان کے ذہن پہ فرعون کی حکومت ہوگی. انسان جب گناہ کرتا ہے اس وقت فرعون ہی کو مانتا ہے، حسین کو کہاں مانتا ہے، علی کو کہاں مانتا ہے. جب حرام کا عمل کرتا ہے اس وقت یزید ہی کو اپنا امام مانتا ہے. لہذا جس شیعہ کو آپ نے طاقتور کیا اسی کی حکومت ہوگی. لہذا ہم نے پہلی مجلس سے مختلف ہتھیار بتائے ہیں جس کے ذریعے سے نفس کو شکست دی جا سکتی ہے. قرآن نے بتایا ایک ہتھیار ہے صبر کا، دوسرا ہتھیار توبہ کا، تیسرا ہتھیار ہم نے شرح صدر کا بتایا، اور کل چوتھا ہتھیار ہم نے خلوص کا بتایا کہ اگر خلوص آ جائے تو پھر نفس شکست کھا جاتا ہے. یہ بہترین ہتھیار ہے خلوص، یعنی ہر کام اللہ کے لیے کیا جائے. ماتم کریں اللہ کے لیے، نوحہ پڑھیں اللہ کے لیے، مجلس میں آئیں اللہ کے لیے، نماز پڑھیں اللہ کے لیے، مسجد بنائیں اللہ کے لیے، مجلس پڑھیں اللہ کے لیے. یہ نہیں کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ راضی ہو، لوگ راضی ہو یا نہ ہو ایسی بات کریں جس سے خدا راضی ہو. ہر عمل جو اللہ کے لیے کریں گے یہ خلوص ہے. لیکن جہاں پر اللہ کی بھی رضا ہے اور بندوں کی بھی رضا ہے، دونوں کو شامل کر دیا، اب یہ ملاوٹ کر دیا، خالص نہیں رہا معاملہ. آپ اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں اور بندوں کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں، شیطان کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں. مسجد میں گئے خدا کو راضی کیا، سینما میں گئے شیطان کو راضی کیا. اب آپ بنے ملاوٹی مسلمان، خلوص تو ہو گیا ختم. مسجد میں گئے ماتم میں آئے حسین کو راضی کیا، جا کے گانا سنے یزید کو راضی کیا. یعنی دونوں کی بات مان رہے ہیں. یزید کا کام تھا گانا سننا، آپ نے جا کے وہاں وہ کام کیا، یہاں آ کے حسین کو راضی کیا. یعنی خالص مومن نہیں بنے، ملاوٹی مومن بنے. خالص مومن خدا کے لیے کام کرے. جو انسان خدا کے لیے کام کرتا ہے اسے کبھی شکست نہیں ملتی. مثلا آپ نے خدا کے لیے کام کیا، خدا کے لیے حق کی بات کی، اب آپ کو ڈرنا کیا؟ اگر کسی نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا تو بھی آپ کی فتح ہے، کیونکہ آپ کا جیل میں جانا حکومت کے لیے نہیں ہے، طاقت کے لیے نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے.
آپ جیل میں پڑے کس کے لیے؟ خدا کے لیے. اللہ کی رضا مل رہی ہے, آپ کی فتح ہے, کیونکہ آپ کا مقصد جو ہے وہ فقط خدا کی رضا ہے. آپ کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے پھر بھی آپ کی شکست نہیں ہے, کیونکہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جا. آپ شہید ہو گئے, اللہ راضی ہو گیا. یعنی اگر کوئی انسان چاہے کہ دنیا میں کوئی اسے شکست نہ دے سکے تو بس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر کام اللہ کے لیے کرے. اب مثلا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جناب ہم اتنا اچھا کام کرتے ہیں, مجلس سے پڑھتے ہیں, امام بارگاہ بنواتے ہیں, انتظام کرتے ہیں, مومن پھر بھی غصہ کرتے ہیں. بھئی آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا مومنین کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو یاد رکھیے ایک جملہ, خلوص کی پہچان کیا ہے؟ خلوص یہ ہے کہ اگر آپ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اس اچھے کام کرنے کی وجہ سے لوگ آپ کو گالیاں دیں یا واہ واہ کریں, آپ میں کوئی فرق نہیں آنے پائے. چاہے گالیاں دیں, کیونکہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں. لوگوں نے نبیوں کو گالیاں دی, آپ نبیوں سے بڑے تو نہیں ہیں. خلوص یہ ہے کیونکہ جب لوگ واہ واہ کریں گے اس سے نفس کو مزہ ملے گا, آپ کی انا کو مزہ ملے گا, اور گالیاں ملیں گی اس پہ صبر کریں گے, روح کو مزہ ملے گا کہ میں نے اللہ کے لیے صبر کیا. واہ واہ ہوگی, نفس کو مزہ ملے گا, کیا کہنا میری مجلس میں بہت واہ واہ ہوئی, بڑے نعرے لگے, اس سے نفس کو مزہ ملے گا. مگر جہاں آپ نے حق کی بات کہی, کسی کو بری لگی, کسی نے برا کہا, اب آپ نے صبر کیا, اب مزہ روح کو ملے گا. یعنی انسان مومن جو خالص ہے اسے کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ اسے گالیاں دیں یا اس کی تعریف کریں. اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, اس کا ہر عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا, لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے نہیں ہوتا. روایت ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام آدھی رات کو منہ پہ نقاب لگاتے تھے, چہرے کو ڈھانپتے تھے اور پیٹھ پہ بوریاں اٹھاتے تھے, روٹیوں کی, کھانوں کی, کپڑوں کی. آدھی رات کو غریبوں کے دروازے پہ جا کے دے کے آتے تھے, انہیں پتا بھی نہیں چلتا تھا کہ کون دے رہا. ٹھیک مزے کی بات یہ ہے کہ امام جن کو دیتے تھے رات کو چھپ کر, انہیں نہیں پتا کہ ہمیں کون پہنچاتا ہے. ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو آ کے امام کے پاس امام کو برا بھلا کہتے تھے کہ یہ کیسا امام ہے, ہم بھوکے مر رہے ہیں, اس نے کبھی ہماری خبر نہیں لی, کبھی ہمیں پیسے نہیں دیے, کبھی ہمیں کپڑے نہیں دیے. پلٹ کے امام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ رات کو بوریاں پہنچانے والا تو میں نہیں, خدا کے لیے عمل کرتا ہے. مومن ہمیشہ خدا کے لیے عمل کرتا ہے. یہ کل کی تقریر کو یہی ختم کر کے آج ہم ایک اور ہتھیار بتاتے ہیں. خدا نے فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان فتذکروا. خدا فرماتا ہے کہ جو مومنین ہیں ان کے پاس, جو متقی ہیں ان کے پاس جو تقوی ہے وہ ایک ہتھیار ہے. متقی ہونا, تقوی ایک مومن کے لیے ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے نفس کو گرا سکتا ہے. کیسے؟ تقوی کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے اذا مسهم طائف من الشیطان. تقوی ایسی ہے کہ جب شیطان انہیں مس بھی ہوتا ہے, انہیں بھٹکانا بھی چاہتا ہے تو وہ فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ یہ شیطان کا مشورہ ہے, یہ شیطان بھٹکا رہا ہے, اور تذکر دیتے ہیں. یعنی تقوی ایک ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے نفس کو شکست دی جاتی ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی پرہیزگاری, گناہ سے اپنے کو بچانا. مولا علی فرماتے ہیں ان تقوی اتقن من کل ملک ہی. تقوی آزادی کا نام ہے ہر دنیا کی غلامی سے. تقوی کیا ہے؟ آزادی ہے ہر غلامی سے. اب اس کی تشریح کر دوں. ایک بادشاہ تھا, لشکر کے ساتھ آ رہا تھا, اور ایک اللہ کا ماننے والا, ایک نیک بندہ ملنگ خدا کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ پہ سو رہا تھا, لیٹا ہوا. لوگوں نے کہا بھائی اٹھو, سب لوگ بادشاہ کا استقبال کر رہے ہیں, تجھے نہیں پتا کہ بادشاہ ہے؟ اب بادشاہ کی سواری بالکل قریب ہے.
کہا کون بادشاہ؟ کوئی بادشاہ نہیں. کہا کہ یہ بادشاہ ہے. کہا یہ بادشاہ ہے. یہ کہاں بادشاہ ہے؟ یہ تو میرے غلام کا بھی غلام. تو جو فرمائی آپ بادشاہ نے سن لیا. بادشاہ آیا غصے میں. کہا اے ملنگ تو نے کیا کہا؟ میں بادشاہ نہیں ہوں. کیا دکھائی نہیں دیتا میرے سر پہ تاج ہے؟ ابھی اشارہ کروں تیری گردن کٹ سکتی ہے. یہ سارا میرا لشکر ہے. کہا تو بادشاہ نہیں ہے, تو میرے غلام کا غلام. کہا بات مجھے سمجھا ورنہ سخت سزا دوں گا. کہا بادشاہ یہ بتا, جب تجھے کسی سے نفرت ہوتی ہے, تیرے نفس کو کسی کی بات بری لگتی ہے, جب تجھے کوئی حق کی بات کہتا ہے تو اسے بدلہ لیتا ہے یا نہیں؟ کہا لیتا ہوں. کہا جب کوئی تجھے چیز پسند آتی ہے تو ناحق کسی دوسرے کے مال پہ قبضہ کرتا ہے یا نہیں؟ کہا کرتا ہوں. کہا جب تجھے نفس بھٹکاتا ہے تو اس کے کہنے پر عمل کرتا ہے یا نہیں؟ کہا ہاں کرتا ہوں. تو کہا بادشاہ سن, تو نفس کے کہنے پہ عمل کرتا ہے اور میں نے نفس کو اپنا غلام بنا رکھا ہے, تو میرے غلام کا غلام. تو بادشاہ کہا میں نے تو نفس کو غلام بنا رکھا ہے, تو اٹھتے بیٹھتے نفس کی پیروی کرتا ہے. وہ نفس کا میرا غلام ہے, میں نفس کو نہیں مانتا, نفس کو میں نے شکست دے رکھی ہے. لہذا مولا علی فرماتے ہیں تقویٰ اتقن, آزادی کا نام ہے. ہر غلامی سے نفس پرست انسان ہر ایک کا غلام ہوگا. مثلا دولت چاہتا ہے تو فلاں کی خوشامد کرے گا, فلاں کے دروازے پہ جھکے گا. ایک انسان نفس پرست اگر حکومت چاہتا ہے, نہ جانے کہاں کہاں ٹھوکرے کھائے گا, کیسی کیسی ذلیل حرکتیں کرے گا اس نفس کی بات کو پورا کرنے کے لیے. مگر جس انسان نے نفس پہ کنٹرول کیا ہے وہ آزاد ہے. عزیزو, اب خدا فرماتا ہے قرآن میں تقویٰ کیسے پیدا کی جائے. خدا نے خبردار کیا, کہا یوم تجدو کل نفس ما عملت من خیر محضرن وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا. اتنی عجیب و غریب آیت ہے کہ ہم جیسے بھٹکے ہوئے انسانوں کو, خواب غفلت میں پڑے ہوئے انسانوں کو بیدار ہونا چاہیے. خدا قرآن میں فرماتا ہے اے انسان, قیامت کے دن تیرا ہر اچھا عمل اور تیرا ہر برا عمل تیری اس عمل سے ملاقات ہوگی اور اس کی شکل بنائی جائے گی. بہت عجیب آیت. یوم, قیامت کے دن, تجدو کل نفس ما عملت خیر, عملت من خیر, جو بھی تم نے اچھا عمل کیا محضرن وہ حاضر کیا جائے گا. پھر دوسری آیت سورہ بنی اسرائیل, قل کل یعمل علی شاکلتہ, اے انسان تیرے ہر عمل کی شکل بنائی جاتی. تیسری آیت وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, تیرا ہر عمل قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا. تو نے کسی کو گالی دی نا, خدا فرماتا اس کی شکل بنے گی. ممکن ہے بچھو کی شکل میں بنے, ممکن ہے سانپ کی شکل ہے. تو نے کسی کو مارا, یہ عمل تیرا برا ہے, اس کی شکل بنے گی. اچھے عمل کی اچھی شکل ہوگی, برے عمل کی بری شکل ہوگی. اور خدا فرماتا ہے وما کان اللہ لیظلمہم, خدا کسی پہ ظلم نہیں کرتا بلکہ تم خود اپنوں پہ ظلم کرتے ہو. اے انسان تو خود اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے. یعنی تیرا ہر عمل, خدا نے کوئی عذاب جمع نہیں کیا, یہ تو ہی ہے جو خود اپنا عذاب مہیا کر رہا. روایت ہے ایک عالم, بہت بڑا عالم جس کی قبر بھی امام 8ویں امام کے روضے میں ہے, اس نے کافی روایتیں پڑھی, حدیثیں پڑھی عذاب کے متعلق. اگر یہ گناہ کرو گے یہ عذاب, اگر یہ گناہ کرو گے یہ عذاب. اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خدا تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے, پھر اتنا عذاب کیوں. اب اس نے سوچا کیا کروں, اس نے سوچا امام زمانہ سے ملاقات کی کوشش کروں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. اس کا دوست تھا, ایک قبرستان کے قریب رہتا تھا, اس سے ملنے گیا اور کہا ایک مسئلہ ہے بھائی, میری سمجھ میں نہیں آتا. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے عذاب پہ اتنی روایتیں پڑھی ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا رحمان رحیم ہے, پھر اتنا بندے پہ عذاب کیوں ہوگا مرنے کے بعد. اس نے کہا بھائی شاید ایک واقعہ میں تجھے بتاؤں, تیرے سوال کا جواب مل جائے. کہا بتا. کہا میرا گھر ہے قبرستان کے قریب اور میں عموماً جاتا ہوں دعا پڑھنے کے لیے, فاتحہ پڑھنے کے لیے, اور اس قبرستان کا ایک ہی گیٹ ہے, ایک ہی دروازہ ہے. میں دیکھا کہ ایک تازی قبر بنی ہوئی تھی, میں دعا پڑھ رہا تھا, فاتحہ پڑھ رہا تھا, تو میں نے دیکھا اچانک ایک نوجوان اس تازہ قبر کے سرہانے کھڑا تھا.
اور وہ میرے پہلے قریب سے گزرا، اس کے بدن سے ایسی خوشبو نکلی کہ میں نے کبھی ایسی خوشبو نہیں سونگی تھی۔ اب وہ جا کے اس تازہ قبر کے قریب کھڑا ہوا۔ اب جو میں نے ذرا سا ادھر دیکھا، میں نے دیکھا وہ غائب ہو گیا۔ میں نے سوچا گیٹ تو قبرستان کا ادھر تھا، یہ گیا تو کہاں گیا؟ تھوڑی دیر ہی میں سوچ ہی رہا تھا، بہت ہی گندی بدبو میرے ناک میں آئی، میرا سر پھٹنے لگا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ کالا کتا ہے ایک میرے قریب سے گزرا، جا کے وہ بھی اس قبر، تازہ قبر کے قریب کھڑا ہوا۔ ذرا سا میں نے ادھر دیکھا، وہ بھی غائب ہوا۔ کہ اب خوف بھی مجھ پہ طاری ہوا اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ کہا کچھ ہی دیر میں دیکھ ہی رہا تھا اس قبر کو کہ جب وہ پہلا نوجوان گیا تھا، وہ قبر پھٹی اور اس سے باہر نکلا اور اس کے ایک ٹانگ سے گوشت لٹک رہا تھا اور خون بہ رہا تھا۔ میں نے جا کے اس کو پکڑا، میں نے کہا بھائی بتا تو کون ہے، وہ کتا کون ہے، تم لوگ کون ہو، جن ہو یا انسان ہو؟ اس نے کہا نہ میں جن ہوں نہ میں انسان ہوں، بلکہ کہ یہ انسان جو مرا ہے میں اس کے ساری زندگی کے اچھے اعمال ہوں اور خدا نے مجھے اس شکل میں بنا کے بھیجا ہے کہ جا کے اس بندے کی مدد کرو، کیونکہ جتنی اس نے نیکیاں کی تھی خدا نے اس کو جمع کیا اور میری شکل میں اس کی مدد کے لیے بھیجی، لہذا میں وہاں گیا اس کی مدد کے لیے۔ لیکن اس انسان کی برائیاں بھی بہت تھی، اور وہ جو تو نے کالا کتا دیکھا وہ اس انسان کے زندگی بھر کی برائیاں تھی۔ کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کا مال حرام کھایا، جتنی برائیاں تھی وہ کالے کتے کو خدا نے اس لیے کہ وہ اسی کے عمل تھے، اسی کے ساتھ رہنا ہے، لہذا میں نے بہت بچایا۔ مگر کیونکہ اس نوجوان نے زندگی میں میری طرف توجہ نہیں دی، اچھے اعمال کی طرف توجہ نہیں دی، بلکہ برائیوں کی طرف زیادہ توجہ دی، لہذا مجھے شکست ملی اور اس کالے کتے نے مجھے زخمی کر دیا، مجھے بھاگنا پڑا۔ اب قیامت تک وہ کالا کتا اس کا گوشت نوچتا رہے گا اور اس پر عذاب ہوتا رہے گا۔ صلوات پڑھیے باؤ۔ اور مجھے وہ نوجوان کہنے لگا کہ یہ ہر ایک کو نظر نہیں آتا بلکہ تجھے نظر آ رہا ہے، نہ جانے کیوں خدا تجھے دکھانا چاہتا ہے، یہ اس کی مصلحت ہے، ورنہ ہر انسان اس چیز کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ سننا تھا، وہ عالم سمجھ گیا کہ یقیناً یہ عذاب جو ہوتا ہے یہ خدا نہیں بھیجتا بلکہ یہ انسان کے اپنے عمل ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیے آواز بلند۔ اے انسان، تیرے ہر عمل کی شکل بنے گی، لہذا سوچ سمجھ کے عمل کر۔ زبان سے اگر تو نے کسی سے بدتمیزی کی وہ بھی عمل بنے گا، کسی کا دل دکھایا وہ بھی عمل، اور وہ تیرے ساتھ قیامت میں رہے گا۔ کہ یہی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے تود لو ان بینہا و بینہم بعیدا، کہ جب قیامت کے دن انسان آئے گا اس کے اعمال برے اس کے ساتھ ہوں گے، کوئی سانپ کی شکل میں، کوئی کتے کی شکل میں، کوئی بچھو کی شکل میں، تو وہ فریاد کرے گا مالک ان کے اور میرے درمیان فاصلہ کر دے۔ خدا کی آواز آئے گی یہ تیرے اپنے ہی تو اعمال ہیں، میں نے ظلم نہیں کیا، تو نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے۔ لہذا اے عزیز، ہر عمل کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ کل یہ عمل مجھے دیکھنا پڑے گا۔ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب انسان اپنے گناہوں کو دیکھے گا تو ان گناہوں کو دیکھنے کے بعد انسان کے آنکھوں سے خون بہنا لگے گا، یہ اپنے ہی اس کے گناہ، زندگی میں بے خبر ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں انسان خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے، فَإِذَا مَاتُوا انتبہ، جب مرتا ہے تو خواب غفلت سے، نیند سے بیدار ہوتا ہے، مگر اس وقت بیدار ہونے سے کیا فائدہ؟ انسان علی علیہ السلام کا فرمان سن لے، حاسبو قبل ان تحاسبو، مرنے سے پہلے اپنا حساب کر لے، تیرا ہر عمل شکل میں لایا جائے گا، وہی تیرے لیے تیرا عذاب ہوگا۔ اے عزیزو، ہر گناہ سے نفس مضبوط ہوتا ہے اور روح مرتا ہے۔ مثلا ایک انسان ہے بہت بھوکا، 4 دن 3 دن سے روٹی نہیں ملی، کھانا نہیں ملا، اب آپ اس کے سامنے کھانا رکھ دیں، مگر یہ کہیں کہ بھائی اس سالن میں زہر ہے، روٹی میں زہر ہے، بتائیے کھانا کھائے؟ کتنا بھی بھوکا ہو کھانا نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ سمجھے گا کہ جسم مر جائے گا، ختم ہو جائے گا،
میری موت آ جائے گی. اے انسان، جس طرح سے یہ زہر جو ہے تیرے جسم کو موت دیتا ہے، اسی طرح سے گناہ تیری روح کو موت دیتا ہے. تجھے جسم کی تو فکر ہے مگر روح کی فکر نہیں جو خدا کی امانت ہے. جتنے گناہ تو نے کیے اتنی مرتبہ تو نے اپنی روح کو مارا ہے. اے عزیز، واقعا جس طرح سے تو سوچتا ہے کہ اگر یہ مٹھائی ہے، یہ کھانا ہے، بہت مزہ ہے، بہت اس میں مزہ ہے، لذت ہے، مگر کسی نے کہہ دیا زہر ہے، کتنا بھوک ہو، کتنی بھوک ہو، انسان نہیں کھائے گا کیونکہ سمجھتا ہے کہ مر جاؤں گا. اسی طرح تو گناہ کو سمجھ، گناہ کی 4 منٹ کی لذت ہے. تو وہاں تو عقل مند بنتا ہے کہ مٹھائی پھر میں گھر میں پکا کے کھا لوں گا، میں کیوں اپنے کو موت دوں، میں کیوں اپنے کو تباہ کروں. اے انسان، تو گناہ کر کے بھی اپنے کو تباہ کرتا ہے. جب بھی تو گناہ کرتا ہے تو اپنے تقل اسم، میرے مالک میرے ان گناہوں کو بخش دے جن گناہوں کی وجہ سے عزتیں برباد ہوتی ہیں. مولا فرماتے ہیں گناہ کا اثر یہ ہے کہ تیری عزت برباد ہو جائے گی. دوسرا اثر مولا فرماتے اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول تیری نہیں ہوگی. پھر فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء، کچھ ایسے گناہ ہیں کہ تیری امید خدا سے توڑ دیتے ہیں، تو خدا سے دور ہو جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں کچھ ایسے گناہ ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، کہ آتی ہوئی نعمت واپس چلی جاتی ہے، آتی ہوئی رحمت واپس چلی جاتی ہے تیرے گناہ کی وجہ سے. گناہ کا اثر ہے کچھ گناہ موت جلدی دے دیتے ہیں، زندگی کو ختم کر دیتے ہیں. اے عزیز، گناہ کا اثرات دنیا میں بھی ہے، آخرت میں تو عذاب ہے. امام معصوم نے کہا ایک نوجوان تھا بڑا نیک، یا اللہ، ایک نوجوان تھا بڑا نیک تھا، بیپاری تھا. اس کی بیوی بڑی نیک تھی مگر یہ بیپار کے سلسلے میں اکثر باہر رہا کرتا تھا، اور اس کی بیوی ہمیشہ اس پر احسان کرتی تھی کہ دیکھ تو اتنے مہینے سالوں تک باہر رہتا ہے مگر میں تیری عزت کی حفاظت کرتی ہوں، میں کبھی حرام کی نظر سے کہیں نہیں دیکھتی. اور یہ ہمیشہ کہتا تھا کہ اس لیے کہ میں بھی کسی غیر عورت کو حرام کی نظر سے نہیں دیکھتا. کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں کہ غیرت مند کبھی کسی غیر عورت کو حرام کی نظر سے نہیں دیکھے گا. اگر غیرت، تو خدا عادل ہے، اگر تو کسی کی ماں بہن کو دیکھے گا تو وہی حشر تیرے ساتھ ہونے والا ہے. اگر تو کسی کی بیوی کو حرام کی نظر سے دیکھے گا وہی حشر تیرے سامنے ہونے والا ہے. ممکن ہے خدا تجھے اس دنیا میں اب دکھائے یا مرنے کے بعد دکھائے، اگر تو نے توبہ نہ کی یہ اثر باقی رہے گا. یہ نوجوان جب یہ کہتا تھا، ایک مرتبہ اس عورت کے ذہن میں شیطان آیا. وہ کہنے لگی میں خود پہ کنٹرول کرتی ہوں اور یہ میرا احسان بھی نہیں مانتا. امام فرماتے ہیں وہ لباس پہن کر شیطان کی بازار میں گئی تاکہ گناہ کرے، تاکہ اپنے میاں کی بے عزتی کرے، مگر پورے دن گھومنے کے بعد واپس آئی. مرد نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ کیونکہ میں کسی کو حرام کی نظر سے نہیں دیکھتا تو تجھے بھی کوئی حرام کی نظر سے نہیں دیکھے گا. یہ خدا کا انتظام. وہ عورت پھر ضد میں آئی، پھر دوسرے دن گئی مگر پھر بھی مایوس رہی. کسی مرد نے اس کی طرف دیکھا نہیں مگر ایک نوجوان آگے بڑھا، آ کے اس کے دامن میں ہاتھ ڈالا، مگر نہ جانے اسے کیا کرنٹ لگا، کیا بجلی لگی، چیخ کے ایک مرتبہ بھاگا. اب یہ واپس آئی اور اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ میں اب مایوس نہیں رہی، ایک نوجوان آیا تھا میرے دامن کو اس نے پکڑا تھا مگر نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ چیخ کے بھاگ چلا. اس نوجوان نے، مومن نے سنا اور تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، کہا یقیناً میرے آقا نے صحیح کہا ہے، یقیناً خدا کا انتظام صحیح ہے. میں بھی جب نوجوان تھا تو میں نے بھی ایک غیر عورت کے دامن میں ہاتھ ڈالا تھا، آج وہی گناہ میرے سامنے آیا. اے عزیز، گناہ سے ڈرتا رہا اور کوئی چیز ڈرنے کی نہیں. امام علی فرماتے کسی چیز سے نہ ڈرو مگر گناہ سے ڈرو. ڈرنے کی جو چیز ہے وہ گناہ ہے، کیونکہ گناہ دنیا میں بھی تیرے سامنے آنے والا ہے، آخرت میں بھی تجھ پر عذاب نازل ہونے کا سبب بننے والا ہے. صلوات پڑھیے بآواز والا. تقویٰ پیدا کیجئے عزیزو.
یہ تقویٰ نہ ہونے کا سبب ہے کہ ملک عزیز پاکستان میں آج کرفیو نظر آ رہا ہے، مارشاء نظر آ رہی ہے، مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، اس لیے کہ حکومت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، سیاستدان وہ ہیں جو سب سے زیادہ بد کردار ہیں، وہی آپ کے سیاستدان ہیں۔ کیوں؟ ہم نے تقویٰ کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر آج بھی ہم قرآن کو اپنا لیں تو یہاں امن و امان قائم ہو جائے، یہ خون خرابہ ختم ہو جائے۔ عزیزو، قرآن نے آواز دی سورہ ہود میں، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اے مسلمان، کبھی ظالم کو اپنا حاکم نہ بنانا، کبھی ظالم کے سامنے نہ جھکنا، ورنہ خدا تجھے جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ ظالم کے سامنے نہ جھک، ظالم کو اپنا لیڈر یا حاکم نہ بنا۔ ظالم مالک کون ہے؟ خدا کی آواز آئی، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ جو حکم قرآن کے خلاف حکومت چلائے، جو قرآن اور سنت کے خلاف حکومت چلائے، انگریزی اسٹائل پر، امریکن اسٹائل پر یا رشین اسٹائل پر، وہ ظالم ہے۔ جو حدود خدا کو پامال کرے، جو شریعت کو پامال کرے، وہ ظالم ہے۔ بتائیے آج کی کتنی سیاسی پارٹیاں ہیں سوائے چند کے، بتائیے ان کا قانون، ان کا آئین، ان کا کانسٹیٹیوشن قرآن کے مطابق ہے، اسلام کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے؟ نہیں، انگریز کی سنت کے مطابق ہے۔ بتائیے جتنے سیاسی لیڈران حضرات ہیں جن کے جلسوں میں آپ جاتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، بتائیے وہ شریعت کو پامال نہیں کرتے؟ اپنے جلسے عین نماز کے وقت پہ نہیں رکھتے، نماز قضا ہوتی ہے، جلسے جاری رہتے ہیں، ان کے جلسوں میں ننگے سر عورتیں نہیں ہوتی، بلکہ جو لیڈر عورتیں ہیں وہ سر برہنہ آپ کے سامنے خطاب نہیں کرتی۔ خدا فرماتا ہے جو شریعت کو پامال کرے وہ ظالم ہے۔ اگر تم نے ظالم کی حمایت کی پھر تجھے جہنم میں جلنا پڑے گا، آخرت میں تو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ مگر گناہ کا اثر آج ہم یہاں بھی دیکھ رہے ہیں، رشوت کی جہنم یہاں ہے، رشوت کی آگ ہے، مسلمان کو قتل کر رہا ہے، یہ جہنم نہیں تو کیا ہے؟ یہاں پر فتنہ فساد ہے، یہ جہنم کی آگ نہیں تو کیا ہے؟ کتنی بد امنی ہے، یہ جہنم کی آگ ہے جس میں آپ اور ہم جل رہے ہیں۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، گناہ کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں تو خدا نے کہا کہ جو جھکا ظالم کے سامنے۔ کون سے لیڈر ہیں جو ظالم نہیں ہے؟ کون سے لیڈر ہیں آپ کے سیاسی؟ جتنی پارٹیاں ہیں، کیا قرآن کی حکومت، قرآن کا آئین ہے؟ نہیں، ظالم، سب سے زیادہ بد کردار۔ اب بتائیے پیغمبر خدا کیا فرماتے ہیں؟ حکومت کا حق کس کو ہے؟ کیا ظالموں کو؟ خدا نے کہا اگر ظالموں کو تم نے حاکم بنایا تو میں آخرت میں سزا دوں گا، تمہیں جہنم میں جلاؤں گا۔ اب پیغمبر خدا سے پوچھئے کہ حکومت کرنے کا حق کس کو ہے؟ رسول خدا اس طرح سے فرماتے ہیں، سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کو خبر دیتے ہیں، مسلمانوں کو آواز دیتے ہیں، لا تصلح الامامۃ الا، رسول خدا فرماتے ہیں کسی کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے مگر اس کو ثلاث خصال، جس میں 3 صفتیں پائی جائیں، کم سے کم 3 صفتیں پائی جائیں، وہ حاکم بن سکتا ہے۔ کون سی؟ پہلی صفت ورع یحجز عن معاصی اللہ، اتنا متقی ہو کہ کوئی گناہ نہ کرے، یعنی گناہ پر کنٹرول رکھتا ہو، خوف خدا رکھتا ہو، زیادہ سے زیادہ اس کے دل میں خوف خدا ہو، اور پرہیزگار۔ کیا آپ کے یہ جتنی پارٹیاں ہیں ان کے لوگ متقی ہیں؟ رسول خدا فرماتے سب سے زیادہ نیک نمازی، خوف خدا رکھنے والے کو حاکم بناؤ۔ ورع یحجز عن معاصی اللہ، سب سے زیادہ متقی ہو تاکہ گناہ پر کنٹرول کر سکے۔ پھر فرمایا دوسری نشانی، علم لا یملک بہ غضبہ، اتنا علم ہو کہ کبھی وہ غصے میں نہ آئے، کہ حاکم اگر غصے میں آ گیا
تو وہ حاکم اسلامی نہیں ہو سکتا. تیسری شرط حسن الولایت، حسن الولایت علی من یلی حتی یکون لہم کل والد الرحیم. وہ جن پر حکومت کرے اتنا اپنی رعیت پر جن پر حکومت کر رہا ہے اتنا مہربان ہو جتنا باپ بیٹے پر مہربان ہوتا. بتائیے اگر کسی صدر کے بیٹے کو گولی لگتی، کسی وزیر اعظم کے بیٹے کو گولی لگتی لالو کھیت میں یا ڈرک کالونی میں یا فیصل آباد میں کہیں بھی، پھر دیکھتے کیا انتظام ہوتا. نہیں، مر کون رہا ہے؟ غریب. کٹ کون رہا ہے؟ غریب. ان نعروں پہ مت آئیے، قرآن فقط نجات دے سکتا ہے تمہیں. جتنے ایک ظالم ہے تو دوسرے جو آنکھیں لگائے ہوئے ہیں حکومت میں وہ ان سے بڑھ کر ظالم ہے. یہ آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں نعروں کے ذریعے سے. حکومت کرنے کا حق رسول خدا نے بتایا سب سے زیادہ متقی شخص کو ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو اور جو باپ کی طرح اپنی رعیت پر مہربان ہو. یہاں تو بات بات پہ گولیوں کی بوچھار ہوتی ہے، مسلمان بچے یتیم ہو جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں. ذرا سی حکومت کی کرسی ہلی یہ تو ہزاروں کو بھی تہہ تہ کرنے والے ہیں، ہزاروں کو خون میں نہلانے والے ہیں. کیا ان لوگوں کو حکومت کا حق ہے؟ اور جب ہنگامے ہوتے ہیں وہ سیاسی لیڈر نظر نہیں آتے. کبھی ان کے بیٹے کو گولی لگتے ہوئے دیکھا؟ پھر بھی عوام ہماری جاہل ہے، پھر بھی شعور نہیں ہے. خدا نے کہا ظالموں کی تم مدد کر رہے ہو، یہ گناہ ہے. گناہ کے دو اثر ہوتے ہیں، ایک دنیا میں ایک آخرت میں. آخرت میں تو جہنم ہے مگر یہاں بھی سکون سے نہیں بیٹھو گے، امن و امان سے نہیں بیٹھو گے. عزیزو لہذا ضرورت یہ ہے کہ اللہ کے صالح بندوں کی حکومت ہو، نیک بندوں کی حکومت ہو. جیسے قرآن نے بتایا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اللہ کی زمین پر حکومت کرنے کا حق فقط صالح اور نیک بندوں کو ہے، شرابیوں کو نہیں ہے، امریکہ کے ایجنٹوں کو نہیں ہے، زانیوں کو نہیں ہے. قرآن کے مسائل سے جو ناقف و ناواقف ہیں ان کو نہیں ہے، بلکہ ان کو ہے جن کے پاس ایمان ہے، جن کے پاس تقوی ہے. اور عزیزو یقیناً آپ نے کل حدیث سنی کہ رسول خدا نے فرمایا کہ من اما وفیہم اعلم منہ وافقہ منہ. اگر کسی قوم میں کوئی حکومت کرے جبکہ اس سے بڑھ کر کوئی عالم اور متقی موجود ہو اور قوم خاموش ہو، رسول خدا فرماتے ہیں پھر اس قوم پر قیامت تک کمینوں کی ہی حکومت رہے گی. حکومت کرنے کا حق عالم کو ہے، فقیہ کو ہے، جس کے دل میں سب سے زیادہ خوف خدا ہو اس کو ہے، جو سب سے زیادہ سنت نبی پر پیروی کرنے والا ہو اس کو ہی حق خدا نے دیا ہے، رسول نے دیا ہے. خدا کی زمین ہے، خدا کا قانون جو نافذ کرتا ہے اسی کو حق ہے. دنیا کہتی تھی کہ ایران میں یہ مولوی بیچارے کیسے حکومت چلائیں گے، علماء کیسے حکومت چلائیں گے. اب سنیں میری گزشتہ تقریروں میں میں نے کہا کہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک آزاد نہیں ہوئے. اتنی پروپیگنڈا کی ہے باطل انگریز نے 100 سال سے زیادہ کہ ہماری فکر غیر اسلامی ہو چکی ہے. لہذا یہی لوگ کہتے تھے. اب دیکھیے علماء کی حکومت ہے، متقی افراد کی حکومت ہے، صاحبان ایمان کی حکومت ہے. پہلے اسی ملک کے اندر کبھی شیعہ سنی کے فسادات ہوتے تھے، کبھی کرد اور ایرانی لڑتے تھے، کبھی بلوچی لڑتے تھے، کبھی ترک اور دوسرے فارسی لڑتے تھے. جتنی قومیں یہاں ہیں اس سے زیادہ ایران میں ہے. یہ کیوں؟ اس زمانے شاہ میں ہوتا تھا، مگر آج قوم متحد ہے. اور جب ایک چھوٹی قوم متحد ہو گئی، ایک مسلمان ملک متحد ہو گیا تو امریکہ بھی مقابلے میں اکیلے آتے ہوئے ڈر رہا ہے، برطانیہ کو لا رہا ہے، برطانیہ کو بھی لا رہا ہے، دوسروں سے بھی اپیل کر رہا ہے میری مدد کرو. اگر ایران نے آج دنیا کو ثابت کر دیا، بلکہ امریکہ کی ایک میگزین نے بھی لکھا کہ اب تھرڈ سپر پاور جو ہے وہ ایران ہے، یعنی خود وہاں کی ایک میگزین نے یہ لکھا. اور یقیناً
اگر ایران کمزور ہوتا تو امریکہ اکیلے آتا نا مقابلے کے لیے. بھائی ایران اتنا چھوٹا ملک ہے, چونٹی کے برابر, اور امریکہ اتنا ہاتھی ہے, اکیلا نہیں آیا, برطانیہ کو بھی لایا اور فرانس کو بھی لایا, اب دوسروں کو بھی کہہ رہا ہے آپ بھی آئے تاکہ مقابلہ کریں. یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ ایمان کی طاقت ہے. اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ علماء حکومت نہیں چلا سکتے, اے عزیزو جب قرآن نے یہ کہا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, قرآن یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ہر شے کا جواب ہے, ہر مسئلے کا حل ہے, خشک اور تر کا ذکر ہے. تو آج دیکھیے قرآن کی حکومت ہے, متقی افراد کی حکومت. اور آپ کو ایک نیوز بتاؤں کہ امریکہ پہ ٹی وی پر دکھائی ہوئی فلم ہولی وار اور ہولی ٹیرر جو انقلاب اسلام کے بارے میں تھی, امریکی اسکالر, بڑے بڑے پروفیسر, سی آئی اے کے چیف, یہ سب لوگ مل کے یہ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں جو 5-6 سال کی جنگ ہے, عراق نے $40 بلین قرضہ لیا, قرض دار ہوا. پوری توجہ سے سنیے, دیکھیے جب شریفوں کی حکومت ہوتی ہے تو کتنی ترقی ہوتی ہے, کتنا سکون ہوتا ہے. یہ دشمن مان رہا ہے, دنیا مان رہی ہے کہ عراق نے 40 بلین, اور عراق کی حکومت کمیونسٹ, اسلام نہیں ہے, کہیں غلط فہمی میں ہو کہ مسلمان کی حکومت ہے, 40 بلین قرض لیا. اور جواب میں خود یہ کہتے ہیں کہ ایران نے $1 بھی قرض نہیں لیا, بلکہ شاہ نے جو قرض لیے تھے وہ بھی اتار دیے. اب دیکھیے یہ کیا ہے معجزہ, سمجھ میں ان کے نہیں آ رہا کہ حالت جنگ میں ہے. شاہ تو جنگ میں نہیں تھا مگر شرابی تھا. ایک ایک دعوت پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے, جیسے آج پاکستان میں آ رہا. منسٹروں کی دعوت دیکھیے, گورنروں کی دعوت دیکھیے, لوگ جھونپڑیوں میں بھوکے مر رہے ہیں, مگر آج وہ حکومت کر رہے ہیں جو زمین پہ رہتے ہیں اور سادی غذا کھاتے ہیں. ان کی دعوت میں کوئی خرچ نہیں ہوتا, لہذا اسراف نہیں ہوتا. اب دیکھیے یہ کیا ہے, صالح خدا کے بندے حکومت کر رہے ہیں جن کا مقصد خدا کی رضا ہے, دولت اور حکومت نہیں ہے. صلوات پڑھیے بآواز بلند. آج امریکہ کے سیاستدانوں کو نہیں سمجھ میں آتا یہ کیسے ممکن ہے کہ جنگ بھی ہو رہی ہے, قرضے پچھلے اتارے, اور جو مقابلے میں ہے اس نے $40 بلین, کئی ارب خرب روپے قرضے لیے, اور اس نے ایک ٹیڑی پائی نہیں لی. عزیزو یہ علماء کی حکومت ہے, یہ قرآن کی حکومت. حسین نے اسی لیے یزید کا مقابلہ کیا تاکہ خدا کے بندوں پر کوئی ظالم حکومت نہ, کوئی شرابی حکومت نہ کرے, کوئی شریعت کو پامال کرنے والا حکومت نہ کرے, بلکہ حکومت کا حق اللہ کے صالح اور نیک بندوں کو ہے. اور اسی لیے حسین جانتے تھے مصیبتیں دیکھنی پڑیں گی, مگر قرآن کی اطاعت کرنی ہے. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا, اگر صحیح مسلمان ہو تو ظالم کے سامنے نہ جھکو. یہ نہیں کہ حسین نہیں جانتے, اس لیے کہ جب نانی ام سلمہ نے کہا کہ بیٹا تم جا رہے ہو, میرا دل گھبرا رہا ہے حسین, رات میں نے خواب بھی دیکھا ہے حسین, اور تیرے نانا اس شیشے میں کربلا کی خاک میرے حوالے کر گئے ہیں اور یہ وصیت کر گئے ہیں کہ ام سلمہ جب میرا حسین مدینے کو چھوڑے تو اس خاک کو دیکھتی رہنا, جہاں اس خاک میں خون آنے لگے سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا, سمجھنا میرا گھر لٹ گیا. بتاؤ حسین بیٹا کربلا کہاں ہے, کربلا میں کیا ہونے والا ہے؟ حسین نے کہا نانی جان اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں علم امامت سے دکھا سکتا ہوں. اچھا میرے لال پھر ذرا دکھا دو مجھے. حسین نے کہا نانی جان یہ 2 انگلیوں کے درمیان ذرا نظر کیجئے. اب بی بی نے دیکھنا شروع کیا, یہ آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے. پوچھا حسین نے نانی کیا دیکھا؟ کہا میرے لال ایک بیابان دیکھا جس میں کسی غریب کے خیمے نظر آ رہے ہیں, اس خیمے میں مجھے 40 کے قریب چھوٹے چھوٹے بچے نظر آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں خالی کوزے خالی گلاس نظر آ رہے ہیں. وہ رو رو کے کہہ رہے ہیں العطش العطش, ہائے پیاس ہائے
پیاس، اور اس کے سامنے دوسرے خیمے نظر آ رہے ہیں جو بہترین ہے، وہاں دریا بہ رہا ہے، ان کے اونٹ بھی پانی پی رہے ہیں، گھوڑے بھی پانی پی رہے ہیں۔ حسین یہ کس مظلوم کے یتیم بچے ہیں؟ حسین نے کہا نانی جان یہ میرے بچے ہوں گے، اس منظر سے ہمیں گزرنا ہوگا۔ نانی جان اب ذرا دیکھیے، اب جو بی بی ام سلمہ نے دیکھا، ام سلمہ کی چیخ بلند ہوئی۔ حسین نے پوچھا نانی کیا دیکھا؟ کہا بیٹا میں نے 18 برس کا ایک جوان دیکھا جس کو ظالموں نے گھیرے میں لے لیا، اور کسی نے آگے بڑھ کر سینے پہ برچھی ماری، اور وہ نوجوان زخمی ہے اور گھوڑے سے گر رہا ہے، بابا بابا کر کے پکار رہا ہے۔ حسین یہ نوجوان کون ہوگا؟ حسین نے کہا نانی یہ میرا اکبر ہوگا۔ نانی ذرا اب نگاہ کرو، اب جو بی بی نے دیکھا مسلسل رونے میں ڈوب گئی ام سلمہ۔ حسین نے پوچھا نانی اب کیا نظر آیا؟ کہا میرے لال اب تو بڑا درد بھرا منظر نظر آیا، کوئی 13 سال کا نوجوان ہے، بڑی دلیری سے جنگ کر رہا، مگر چھوٹا ہے نا، گھوڑے سے گر گیا ہے، اور حسین اب دائیں طرف کے گھوڑے اس کے اوپر سے گزر گئے، ارے اب تو وہ زخمی ہو گیا، اس کی لاش بھی پامال ہو گئی۔ حسین یہ کس کا بچہ ہے؟ حسین نے کہا نانی یہ حسن کی نشانی میرا بھتیجا قاسم ہوگا۔ نانی پھر نظر دوڑائیے، بی بی روتی جا رہی ہے۔ حسین کربلا میں تو نہیں چل سکتی، یہیں پہ رونے کا ثواب حاصل کر لوں تاکہ کربلا میں شرکت کا ثواب مل جائے حسین، ورنہ حسرت رہ جائے گی۔ نانی ذرا اب دیکھو، نانی رونے لگی۔ حسین کوئی 32 برس کا نوجوان ہے، بڑی شاندار جنگ کر رہا ہے، اب تو پانی کا مشق بھی اس نے بھر لیا ہے، مگر حسین اب چاروں طرف سے حملہ ہے، کسی ظالم نے اس کا بازو کاٹ لیا، اس نے دوسرے بازو میں مشق پکڑا، حسین اب دونوں بازو کٹ گئے، حسین وہ گھوڑے سے گرا۔ حسین یہ کون نوجوان؟ حسین نے کہا نانی یہ میرا عباس ہوگا، نانی یہ میرا عباس ہوگا۔ اب اور منظر دیکھیں گی نانی؟ ہاں حسین دکھاؤ ذرا۔ اب جو منظر آیا بی بی نے دیکھنا چھوڑ دیا، کہا حسین اب مجھے مت دکھا، میں نہیں دیکھ سکتی۔ نانی کیا دیکھا؟ کہا 6 مہینے کا بچہ دیکھا، کسی مظلوم کی گود میں دیکھا، پانی کا سوال تھا مگر پانی نہیں، ایک بھاری تیر ملا اور 6 ماہ کے بچے کی لاش تڑپی، گلا ذبح ہو گیا۔ حسین یہ کس کا بچہ ہے؟ حسین نے کہا نانی یہ ام رباب کا بچہ میرا علی اصغر ہوگا۔ حسین سب جانتے تھے حسین یہ ہونے والا ہے۔ حسین کربلا کے میدان میں پہنچے، اب خط لکھ رہے ہیں، کسی کو نہیں بلایا، بلکہ حسین نے جتنے آنے والے تھے انہیں بھی واپس کر دیا، مگر اس کو بلا رہے ہیں جس نے نفس کو شکست دے رکھی ہے، جس کی روح بڑی پاک ہے۔ کون؟ بچپن کا دوست حبیب ابن مزاح۔ کہا عباس خط لکھو۔ جی میرے آقا کیا لکھوں؟ کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھا مولا؟ کہا لکھو یا اخی حبیب، اے بھیا حبیب میں تیرے علاقے کے قریب آ گیا ہوں اور مصیبت میں گھر گیا ہوں۔ بھیا حبیب میں تجھے تکلیف نہ دیتا، مگر مجبوری یہ ہے کہ میرے ساتھ زینب اور کلثوم بھی آئی ہوئی، میرے ساتھ نبی کی بیٹیاں بھی آئی۔ خط لے کے قاصد پہنچا، حبیب کی نظر پڑی، خط کو آنکھوں پہ رکھا، چوما، خط کھولا،
جب خط کا پہلا لفظ پڑھا نا، یا اخی حبیب، اے بھائی حبیب، حبیب زاروں قطار رونے لگے، کہنے لگے کیا حسین اتنے غریب ہو گئے کہ ہم جیسے غلاموں کو بھائی کہہ رہے۔ دوسرا جملہ جس نے حبیب کے دل کو الٹ پلٹ دیا وہ یہ جملہ تھا کہ حبیب میں تجھے تکلیف نہ دیتا مگر مجبوری یہ ہے کہ میرے ساتھ زینب اور کلثوم بھی آئی ہوئی ہے۔ حبیب روتا رہا، خط کو لے کے گھر میں پہنچا، بیوی کو دکھانا چاہ، بیوی کا امتحان لینا چاہ۔ بیوی خط پڑھتی جاتی ہے، روتی جاتی، خط پڑھ لیا، پوچھا حبیب اب تیرا کیا ارادہ؟ حبیب امتحان لے رہا ہے بیوی کے ایمان کا، کہنے لگا چاروں طرف ناکہ بندی ہے، باہر نکلنا کوفے سے ممکن نہیں ہے، بس اتنا سننا تھا۔ یہ مومنہ تڑپ کے اٹھی، کہنے لگی حبیب تجھے حیا نہیں آتی؟ فاطمہ کا بیٹا مصیبت میں گرفتار ہے اور تو بہانے بنا رہا ہے۔ حبیب اگر تو نہیں جانا چاہتا تو میری چادر تو پہن لے، تلوار اور عمامہ مجھے دے دے، میں جاؤں گی حسین کو فدا ہونے کے لیے۔ حبیب نے شکر کیا، مالک تو نے بیوی بھی مومنہ عطا کی۔ حسین کی فوج میں پہنچے، اب حسین کی فوج کا روح روا حبیب ابن مظاہر ہے۔ بس عزیز و مختصر کروں، دامن وقت میں گنجائش ختم ہے۔ حبیب بالآخر شہید ہوا۔ حبیب کی شہادت کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ جب پھر واپس کوفے میں آیا نا، زینب کی سرداری میں یہ قافلہ کوفے میں پہنچا، 5 یا 6 برس کا بچہ پتھر اٹھا کے حسین کے سر کو مارنا چاہتا تھا، یا ایک کٹے ہوئے سر سے آواز آئی یوسف بیٹا پتھر نہ مارنا، یہ میرے مظلوم آقا حسین کا سر۔ یوسف بیٹا رک جاؤ، پتھر نہ مار، یہ میرے مولا حسین کا سر ہے۔ وہ 6-7 برس کا بچہ حیران ہوا، سر کو دیکھنے لگا، پوچھنے لگا اے شہید صادق تو کون ہے؟ میرے نام سے واقف کیسے ہے؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی بیٹا یوسف نہیں پہچانا؟ میں تیرا باپ حبیب ابن مظاہر ہوں۔ اب جو 6 برس کے بچے نے اپنے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا، سر میں خاک ڈالی، ہائے بابا ہائے بابا کر کے رونے لگا۔ سر سے آواز آئی بیٹا رونا بعد میں، پہلے اماں کو لے کر آؤ اور اماں سے کہنا زینب کھلے سر ہے، کچھ چادریں بھی لیتی آؤ۔ بچہ روتا پیٹتا گھر میں پہنچا اور ماں سے کہا اماں جلدی چلو، بازار میں چلو۔ اور حبیب کی بیوی نے کہا بیٹا ذرا ٹھہرو، کیوں چلو؟ بابا بلا رہے ہیں۔ ارے میں نبی کے صحابی کی بیوی ہوں، ذرا برقع تو اٹھانے دو۔ کہا اماں زینب کا برقع لٹ گیا، ذرا کچھ چادریں بھی لیتی چلنا۔ آئی چادریں لے کر، زینب کی نظر پڑی، کہا بھابھی جان ذرا ادھر آؤ، میں تمہیں حبیب کا برسا دوں۔ مجھے تو کسی نے حسین کا برسا نہیں دیا، اکبر کا برسا نہیں دیا، بھابھی جان آؤ میں تجھے حبیب کا برسا دوں۔ چادریں آئی، ہر بیوی کے سر پہ چادر آئی، بیوی نے دعا مانگی، حبیب کی بیوی کے لیے دعا۔ ادھر سے شمر کی نظر پڑی، شمر نے فوج کے ایک دستے کو حکم دیا جو نیزے لے کے آگے بڑھے۔ حکم یہ تھا کہ نیزے کی نوک سے چادریں اتار دو۔ ظالم فوج کا دستہ آگے بڑھا، بیویوں کے قریب پڑا، بیویاں اونٹوں پہ بیٹھی ہوئی چادروں سے سر کو چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ ظالم آگے بڑھتے ہیں، بیویوں کے سروں پہ اس زور سے نیزہ مارتے ہیں، ادھر چادر اترتی ہے، ادھر خون کا پھوارا نکلتا ہے، بیویاں پکارتی ہے واہ محمدہ واہ علیہ، ہائے عباس آؤ نا ذرا دیکھو۔ چادریں تو
کچھ نہیں مگر سر بھی زخمی ہے. میری ماؤں بہنوں سے گزارش، حسین کی بہن زینب 40 بستیوں سے گزری ہے، کسی چیز کا سوال نہیں کیا، چادر کا سوال کیا. جبکہ زینب جانتی تھی چادر سر پہ آئے گی نیزہ لگے گا، سر زخمی ہوگا، مگر زینب نیزے سے نہیں ڈرتی. سر زخمی ہو تو ہو مگر حکم خدا کی تکمیل ہو، بے پردگی نہ ہو. اے میری ماؤں بہنوں، اگر آج آپ چادر سے آئے تو کوئی نیزہ تو نہیں مارے گا، کوئی پتھر تو نہیں مارے گا. ارے زینب نیزے بھی کھا رہی ہے اور پردے کی حفاظت بھی کر رہی ہے. اگر آج کوئی عورت بے پردہ ہو کر زینب کی مجلس میں آئے گی، زینب کا کتنا دل دکھے گا. پروردگار ہماری اس قلیل عبادت